السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہجر ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے۔ صبوحی خضر سے ملنے آتی ہے اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ میری جگہ کسی منسٹر کے بھانجے کو جاب دے دی گئی ہے اور اس وجہ سے مجھے جاب نہیں ملی۔ اور پھر ایک دن فون پر بات ہوتی ہے صبوحی کی خضر سے، تو وہ اپنی دوست سے منگنی وہ کہتی ہے کہ تمہاری تو منگنی ہو چکی ہے نا؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اب منگنی میری ختم ہو گئی ہے۔ تو اس بات پہ وہ بہت چونک جاتی ہے کہ یہ کب ہوا؟ اور پھر خضر کی ماں اسے کہتی ہے کہ تم اپنے سارے جو تمہارے دل کے اندر جو باتیں ہیں اور جو تمہیں مسائل تنگ کر رہی ہیں وہ تم صبوحی سے بات کرو، یقیناً وہ تمہیں کوئی اچھا مشورہ دے گی۔ اور ہجر کی اس قسط میں ہم نے دیکھا کہ خضر جو ہے وہ بہت اپسیٹ ہے، کیونکہ وہ سی ایس ایس کے ایگزام میں کامیابی کے بعد وہ چاہتا تھا کہ اس کو فارن منسٹری میں اس کو جاب ملے، اور اس کے لیے اس کا انٹرویو بھی بہت اچھا ہوا اور اس کی ساری ریکوائرمنٹس جو تھیں وہ اس نے مکمل طور پوری کی تھی۔ لیکن جب رزلٹ آیا اور اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو اس کے لیے یہ چیز برداشت کرنا بہت مشکل تھا، اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے ساتھ ملنے والے اس کو ناکامی کا طعنہ دے رہے ہیں، اس کو لوزر کہہ رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اور خاص طور پہ جو اس کی دوست تھی صبوحی، جو کہ ہر موقع پہ اس کو اپریشیٹ کرتی تھی، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھتے تھے اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس کے لیے بھی یہی سوچتا ہے کہ وہ جب مجھے ملے گی تو وہ یہی کہے گی کہ دیکھو، کامیاب لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں، تمہاری طرح کے لوزر نہیں ہوتے، اور ویسے امتحان میں کامیابی حاصل کرنا ایک بڑی بات ہوتی ہے، لیکن یہ کہ سی ایس ایس کے امتحان میں تو بڑے بڑے ترم خان آئے ہوتے ہیں اور وہاں جاب میں لینا جو ہے وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وہ بالکل اپنے آپ کو تنہا کر لیتا ہے، وہ کسی سے نہیں ملتا اور کمرے میں بند ہو جاتا ہے، اور اس پہ ستم یہ کہ جو اس کی منگیتر ہے، جس نے کہ بڑے ہی مشکل سے اور خوب ڈرامے کر کے اس سے منگنی کروائی تھی اور اس کے لیے دل میں اور گھر میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ سی ایس ایس نے آفیسر نہیں بن رہا ہے بلکہ اس کو جو جاب مل رہی ہے، تو وہ اسے مشورہ دیتی ہے کہ جو تمہیں کسی اور شعبے میں جب وہ جاب دے رہے ہیں تمہیں وہ ایکسیپٹ کر لینی چاہیے۔ لیکن وہ اتنا دل برداشتہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے صرف فارن منسٹری میں ہی جاب چاہیے تھی اور میں ملک سے باہر جانا چاہتا تھا، اور مجھے تھا کہ مجھے اس شعبے میں زیادہ اچھا مجھے کام کرنے کا موقع ملے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہے، اور جس پہ وہ اس کو بھی خوب طعنے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تو تم سے شادی ہی اسی شرط پہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ تم ایک بہت بڑے آفیسر بنو گے اور اچھا خاصا تم کماؤ گے اور ہم عیش کریں گے، لیکن اب یہ تمہاری اگر تم یہ چھوٹی سی تمہاری لیکچرشپ ہوتی تو میں کبھی بھی تم سے منگنی نہ کرتی۔ تو اس بات پہ وہ اور غصے میں آ جاتا ہے اور جلدی سے انگوٹھی الماری میں سے انگوٹھی لا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ اب یہاں سے، میں تمہاری منگنی، اگر تم نے مجھے صرف اسی وجہ سے منگنی کی تھی تو اب وہ چیز پوری نہیں ہو رہی تو تم وہاں سے جاؤ۔ اب وہ بڑا پچھتاتی ہے اور معذرت بھی کرتی ہے اس سے کہ نہیں، میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، میں نے ایسے غصے میں کہہ دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ شاید اس بات سے وہ جاب ایکسیپٹ کر لے گا جو اس کو مل رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور اس نے جو اپنا ٹارگٹ رکھا ہوا تھا وہ اسی پر قائم رہنا چاہتا ہے، اور وہ پریشان ہو کے گھر واپس چلی جاتی ہے، لیکن وہ اپنی ماں سے جا کے کہتی ہے کہ اچھا ہی ہوا کہ اس نے خود ہی انکار کر دیا، ورنہ ایک عام جو لیکچرر کی بیوی بن کے مجھے کیا ملتا، میں تو وہ ساری خواہشات بھی میری پوری نہ ہو سکتی، اور بہتر ہوا کہ مجھے انکار نہیں کرنا پڑا، اس نے ہی انکار کر دیا اور اس کے دی ہوئی انگوٹھی اتار دیتی ہے۔ ماں جو ہے وہ بڑی پریشان ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اپنی فرینڈ صفت سے کیا کہوں گی کہ اور رشتہ ختم ہونے پہ میں اس سے نظریں کیسے ملاؤں گی؟ تو بیٹی کہتی ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، رشتہ ان کے بیٹے نے ختم کیا ہے، انگوٹھی اس نے واپس کی ہے، تو آپ کو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جب صبوحی کو اسلام آباد ایک کانفرنس میں جاتی ہے اور وہاں پر اس کو بیسٹ ڈاکٹر کے لیے اس کو ایوارڈ ملتا ہے اور وہ بڑی خوش ہے، اور جب وہ واپس آتی ہے تو وہاں آ کے
جو اس کے سینئر ڈاکٹر ہیں وہ اس کو بتاتی ہیں کہ تمہاری سیلری جو ہے وہ ڈبل کر دی گئی ہے، اور اب اس کے علاوہ جب تم آپریشن کرو گی یا کوئی تمہارا ایسا اسائنمنٹ آئے گا تو اس کی تمہیں الگ سے پے ملا کرے گی۔ تو بہت خوش ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں، تم ڈیزرو کرتی ہو، اسی وجہ سے مجھے پتہ تھا کہ تم وہاں پر جا کر ایوارڈ ضرور لوگی، اور تم نے اتنی اچھی اسپیچ کی اور اتنا اچھا تم نے وہاں پر موٹیویشنل نے وہاں پہ اپنا سارا میسیج دیا کہ سب بہت خوش ہوئے، اور کہ ایک جونیئر ڈاکٹر جو ہے وہ اتنا اچھا اعتماد سے بات نہیں کر سکتا، اور مجھے تم پر بڑا فخر ہے۔ اور وہ گھر واپس آتی ہے، سب بہت خوش ہوتے ہیں، سب کے لیے وہ اسلام آباد سے گفٹ بھی لے کر آتی ہے، لیکن جو اس کی چھوٹی بہن ہے وہ محسوس کر رہی ہے کہ یہ کچھ پریشان ہے، اپسیٹ ہے، تو اس سے پوچھتی ہے کہ تم اسے شیئر کر سکتی ہو، تو وہ بتاتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے میرا ایک دوست تھا جو کہ مجھے وہاں لائبریری میں ہم ملا کرتے تھے، اور وہ ایک ہفتہ ہو گیا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا میرا، اور نہ کال اٹینڈ کر رہا ہے، اور اس کا ویسے بھی نہیں پتہ ہے۔ تو اس کی بہن کہتی ہے کہ تم نے ذکر کیا تھا نا کہ وہ کسی کالج میں لیکچرار ہے، تو تم اس کالج میں جا کے کیوں نہیں پتہ کرتی ہو؟ تو اس کو بھی یہ آئیڈیا پسند آتا ہے، اور وہ کالج جاتی ہے تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ایک ہفتے سے آ ہی نہیں رہا ہے، اور اس نے بغیر لیو کے وہ کالج سے غائب ہے، اور کچھ نہیں پتہ کسی کو کہ کیا مسئلہ ہے اور وہ کیوں نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے یہ بات اور زیادہ پریشانی کی ہوتی ہے، اور پھر یہ اسے ریکویسٹ کرتی ہے کہ کیا آپ مجھے اس کا ایڈریس دے سکتے ہیں، اور پھر وہ اس کو اس کے گھر کا ایڈریس مل جاتا ہے، اور وہ اس سے گھر ملنے آتی ہے۔ اس سے پہلے خضر کی ماں جو ہے وہ بڑی کوشش کرتی ہے کہ بیٹے کو ذرا حوصلہ دے، ہمت دے، لیکن وہ کہتی ہے مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی میں اس کو کیسے ڈیل کروں، اس نے تو کسی سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، اور اتنا زیادہ مایوس ہے، تو میں اس کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ لیکن اب جب صبح ہی آئے گی تو یقیناً ماں کو بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ وہ اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے اور ان کی اچھی دوستی ہے، تو یقیناً وہ کوشش کرے گی کہ ان دونوں ان کے جو آپس میں لنک ہے اس کو زیادہ مضبوط بنایا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے یہ کہانی ہمیں کس صورت میں، اور جو خضر ہے اس کو صبوحی جو ہے وہ اس کو اس پریشانی کے دور سے واپس آنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ ہجر۔